نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات اور سلسلہ جاری ہے دورہ ترجمہ قرآن کا سورۃ المؤمنون کا مطالعہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 101 سے مطالعہ شروع کریں گے اور اب آخری آیات سورۃ المؤمنون کی قرآن پاک کا 18واں پارہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 101 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ پھر جب سور پھونکا جائے گا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ تو نہ رشتے رہیں گے اس دن ان کے درمیان اور نہ کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا۔ اس سے قبل قیامت سے قبل دنیا میں جو مہلت تھی اس کا تذکرہ تھا۔ جب مہلت ختم ہوتی ہے موت آتی تو مجرم کہتا ہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے، لیکن موقع نہیں ملے گا۔ دنیا میں زندگی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ ایک ہی مرتبہ، پھر قیامت برپا ہوگی اور اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ رشتے ختم ہو جائیں گے اور کوئی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا۔ مجرمین نافرمان ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ یہ کیفیات سورہ عبس وتولی آخری پارے میں اور سورۃ المعارج 29 پارے میں ہمارے سامنے مزید آئیں گی۔ کل قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، ارشاد ہوا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بس جس کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا پس وہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہوں گے۔ نیکیاں زیادہ ہیں بشرطہ کہ ایمان بھی ہو، نیکیاں زیادہ ہیں، وزن بھاری ہے نیکی کے، وہ کامیاب ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ اور جس کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جن کی برائیوں کا وزن بھاری اور نیکیاں کم، بدی زیادہ برائیاں زیادہ، ان کا وزن اور بوجھ بھاری، یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں ہونے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے۔ کل قیامت کے دن جہنمیوں کی بڑی سخت کیفیت ہوگی، بڑا شدید عذاب ہوگا، اس کا تذکرہ تلفح وجوہہم النار آگ ان کے چہرے جھلس دے گی، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ اور وہ اس میں بد شکل پڑے ہوں گے، استغفر اللہ، اور بار بار جلایا جائے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 کے مطابق، ایک مرتبہ سورہ نساء آیت نمبر 56 کے مطابق کھال جلے گی، دوبارہ کھال دی جائے گی، استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ کہا جائے گا ان سے الم تکن آیات تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی بس تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدنصیبی غالب آ گئی اور ہم راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال لے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کریں تو بے شک ہم تو ظالم ہوں گے۔ مہلت مانگیں گے لیکن کل کوئی مہلت نہیں ملے گی، ایک اور اٹیمپٹ یا چانس کی ریکویسٹ کریں گے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی میں لعنت زدہ پڑے رہو اور مجھ سے کلام بھی نہ کرو۔ یہ تھے مجرمین جن کا دنیا کے اندر معاملہ تھا، اکڑ دکھاتے تھے، کفر پر جمے رہتے تھے، یہ کل ان کا انجام ہوگا۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے انہ کان فریق من عبادی یقولون بے شک ہمارے بندوں میں سے گروہ تھا جو کہتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین اے ہمارے رب ہم ایمان لائے پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایمان والوں کی دعا کا ذکر آ رہا ہے۔ دنیا میں کفر والوں نے، مجرمین نے، دین دشمنوں نے حق والوں کا بڑا مذاق اڑایا تھا، اس کا تذکر آگے آ رہا ہے فاتخذتموہم سخریا بس اے مجرموں تم نے ان ایمان والوں کو مذاق بنا لیا، حتی انسوکم ذکری یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی۔ ان کی دشمنی میں تم اتنے آگے گئے کہ تم نے اللہ رب العالمین اسی کو تم نے بھلا دیا۔ یہ ہے ہٹ دھرمی کا معاملہ مجرمین اور کفار اور اہل باطل کی کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑانے میں اتنا آگے چلے جاتے خالق کائنات کو بھلا دیتے ہیں۔ فرمایا وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ اور تم ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے یعنی دنیا میں۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون اس کے بدلے کہ ان لوگوں نے صبر کیا اللہ فرماتا ہے بے شک میں نے آج انہیں بدلہ یہ عطا فرمایا کہ وہ مراد کو پہنچنے والے یعنی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان مجرمین کو بتا دیا جائے گا تم تو رہے جہنم کے لیے اور ان ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کامیاب ہونے والے اہل ایمان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ قال کم لبثت فی الارض عدد السنین اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دنیا میں سالوں کے حساب سے کتنی مدت رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم وہ کہیں گے ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے۔ فاسأل العادین بس شمار کرنے والوں سے پوچھ لے اللہ
اللہ اکبر. دنیا میں بڑے منصوبے بنائے, سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں, مگر بڑے منصوبے بنائے, بڑی چاہتے, بڑی پلاننگ, سب کچھ تھا. جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ ہم ایک دن رہے, یا ایک دن کا کچھ حصہ, اس سے زائد نہیں. قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم بہت ہی تھوڑا عرصہ رہے, کاش یہ حقیقت تم جان لیتے مراد دنیا ہی میں. آج آخرت میں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آخرت میں تو جزا ہے, دنیا میں عمل کا موقع ہے. ہم اور آپ تو مسلمان ہیں, ایمان ہے نا, دنیا عارضی ہے, مرنے کو تیار ہیں, کل کی تیاری کر رہے ہیں, یہ سب سے بڑا مسئلہ. اب اسی مسئلے کو آگے بیان فرمایا جا رہا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے, بے مقصد پیدا کیا ہے, اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا یہ خیال ہے تمہارا؟ فتعال اللہ الملک الحق. بس اللہ جو بہت بلند شان والا ہے, حقیقی بادشاہ, اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی بات کو بیکار پیدا کرے. اللہ نے پوری کائنات پرپسفلی پیدا کی ہے, بامقصد طور پر پیدا کی ہے. کائنات تمہارے لیے سجائی گئی ہے, تم بھی بامقصد پیدا کیے گئے ہو. لا الہ الا ہو, اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. رب العرش الکریم, عرش وہ عزت والے عرش کا مالک ہے. ومن یدعو مع اللہ الہا آخر, اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا, لا برہان لہ بہ, اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں. فإنما حسابہ عند ربی, تو اس کا حساب تو اس کے رب کے پاس ہے. انہ لا یفلح الکافرون, بے شک کافر فلاح نہیں پاتے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور یوں دعا کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما, اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. یہ سورہ مؤمنون کا اختتام ہو رہا ہے, اور اتنی پیاری دعا. اللہ سے ہم دعا کریں, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اے ہمارے رب بخش دے, رحم فرما, تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اللہ ہم سب کی, ہمارے والدین کی, ہمارے گھر والوں کی, تمام مسلمانوں کی, تمام امت کی مغفرت فرمائے. اب سورہ مؤمنون کے بعد سورۃ النور کا آغاز ہو رہا ہے. ایک طویل سلسلہ مکی صورتوں کا مکمل ہوا. سورہ یونس سے سلسلہ شروع ہوا سورہ مؤمنون تک, تقریباً یہ 14 مکی صورتیں, اور اب ایک مدنی صورت آ رہی ہے سورۃ النور. اور بڑا عجیب اس کا بڑے یعنی ایک بہت عمدہ انداز سے اور منفرد انداز سے سورت کا آغاز بھی ہوتا ہے. سن 6 ہجری میں اس کا نزول ہے. اب ہم اپنے آپ کو قرآن پاک کی مدنی جنت میں لے آئیں. مکی صورتیں چل رہی تھیں, مکی دور کے مضامین کا بیان تھا, اب مدنی جنت میں لے آئیں قرآن پاک کی, اور مدنی دور کے مضامین ہمارے سامنے آئیں گے. سن 6 ہجری میں سورہ نور کا نزول ہو رہا ہے. معاشرت ہدایات عطا ہو رہی ہیں, ستر حجاب پردے کے بارے میں احکامات عطا ہو رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم عطا فرمائی کہ سورۃ النور اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ. اس میں توحید کے دلائل کا ذکر بھی آئے گا, سچے ایمان والوں کا طرز عمل اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین کا طرز عمل, یہ بھی بات ہمارے سامنے آگے چل کر آئے گی. اور شریعت کے کچھ احکامات, سزاؤں کے حوالے سے بھی ان کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے اس صورت میں ابتدا میں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے, اور ہم نے اس کے احکام کو لازم فرمایا ہے, اور ہم نے اس کی آیات کو واضح فرمایا ہے. لعلکم تذکرون, اس میں واضح آیات اور احکام نازل فرمائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ساری صورتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں, سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے لازم فرمائے, مگر خاص اس صورت کے بارے میں اس کو ہم نے نازل کیا, اس کو ہم نے فرض کیا, اور ہم نے اس میں واضح احکام عطا فرمائے, نازل فرمائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ. زانی عورت اور زانی مرد, تم دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ, اور ان پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے نفاذ کے معاملے میں ترس مت کھاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. یہ حد زنا بیان ہو رہی ہے, زنا کی سزا. البتہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سزا ہے غیر شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کا ارتکاب کرے تو. 100 کوڑوں کی سزا غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کے لیے ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی, اور اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خلفائے راشدین نے جاری فرمایا, اور اسی پر امت کا اجماع یعنی کنسنسس بھی ہے.
رہا شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو رجم کی سزا ہے، پتھر مار مار کر ہلاک کرنا، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ یہی تورات میں سزا تھی، یہی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی سزا ہے۔ تو شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے رجم کی سزا، غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے 100 کوڑوں کی سزا اس مقام پر جو زنا کا ارتکاب کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ باقی اس کی تفصیل ہے، 4 گواہوں کا ہونا، پھر جرم کا ثابت ہو جانا، پھر وقت کی اتھارٹی کے تحت اس کا انفورس کیا جانا، امپلیمنٹ کیا جانا، وہ تقاضے اپنی جگہ پر۔ لیکن ایک اور اہم نقطہ کہ اس بارے میں ترس نہ کھانا، بیچاری کو کوڑے لگیں گے، بیچارے کو کوڑے لگیں گے، نہیں، یہ زنا کے گندے کام سے جو معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے تم اس کا اندازہ نہیں۔ اس اللہ کے حکم کے بارے میں کوئی ترس نہ کھانا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے صرف کلمہ اس کا ورد نہیں کرتے، صرف نمازیں ادا نہیں کرتے، وہ شریعت کے احکامات کا نفاذ بھی کرتے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے سزاؤں کے نفاذ کا حکم دیا اس پر بھی عمل درآمد کرتے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے بھائی، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور سنیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے نفاذ کے موقع پر ایمان والوں کی جماعت موجود ہو، یہ پبلکلی سزا دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ آج تو میڈیا کا دور ہے، اگر 2-4 افراد کو سزا دی جائے گی مطلب اس کے لیے پورے ماحول کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تفصیلات ہیں، لیکن جب ایسا ہو تو فرمایا ہی جا رہا ہے کہ پبلکلی سزا دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، یہ گندے کام کی طرف لوگ نہ جائیں اور معاشرے پاکیزہ ہوں اور گھرانے آباد ہوں اور مستقبل سنورتا چلا جائے۔ ورنہ جہاں زنا عام ہو گیا وہاں کتے بلیوں کی طرح لوگ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، نفسیاتی امراض کے شکار ہیں اور گھرانے برباد ہو گئے اور فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ سزا پبلکلی ہو تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ دنیا میں 2-4 مسلم ممالک میں ماضی قریب میں معاملہ رہا کہ جب سزاؤں کا نفاذ ہوا تو علی اعلان ہوا تو لوگوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے، اور اس جگہ جہاں یہ سزائیں نافذ ہوں گی وہاں دنیا میں کرائم ریٹ سب سے کم ہوگا۔ ایون ایڈوانس کنٹریز کے اندر کرائم ریٹ زیادہ ہوگا، مگر جہاں ان سزاؤں کا نفاذ ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ دنیا نے دیکھا ہے کہ وہاں کرائم ریٹ بھی کم ہوگا۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ و مشرکہ، بدکار مرد یعنی زانی مرد، زانیہ یعنی زانی عورت یا مشرکہ کے سوا نکاح نہیں کرتا۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانی مراد زانی عورت بھی زانی مرد یا شرک کرنے والے مرد کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتی۔ یہ اس کے 2 پہلو بتائے گئے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کی شناعت کا بیان آ رہا ہے، گندے کام کرنے والوں کو گندے لوگ ہی اچھے لگتے ہیں، اچھے کام کرنے والوں کو اچھے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ ہاں، ایمان والوں کے لیے رول ماڈل کون ہوں گے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، امت کے اسلاف ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ اور جن کو دنیا ہی پسند ہے ان کے رول ماڈل کون ہوں گے؟ ناچنے کودنے والے، میراثی قسم کے، بھانڈ، یہ پرانا لفظ ہے، بھانڈ قسم کے لوگ، میراثی قسم کے لوگ، گویے قسم کے لوگ، اور نہ جانے کیا کچھ حرکتیں کرنے والے لوگ۔ تو گندے لوگ گندے لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں، اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ پاکیزہ لوگوں کا ذکر بعد میں آئے گا، یا ناپاک قسم کے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے کہ عام طور پر یہ اس طرح کے گندے کام کرنے والے گندے لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ ایک نقطہ، زنا کے ساتھ شرک کا ذکر آ رہا ہے۔ شرک کرنے والا بھی کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا۔ زنا کرنے والا بھی فطرت جو اس کی سلامت اس پر قائم نہیں رہتا، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے۔ اس سے زنا کے ساتھ شرک کا تذکرہ بھی اس مقام پر آیا۔ ہاں، کبھی ماضی میں کسی سے جرم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا اور اس نے توبہ کر لی تو نکاح تو ہو جائے گا۔ یعنی اگر کسی سے جرم ہو گیا تھا، اب اس نے توبہ کر لی ہے، اب اس سے کہیں نکاح کسی کا ہو جاتا ہے تو شرعاً نکاح ہو جائے گا۔ یہ اس کی اخلاقی شناعت کو بیان کیا گیا ہے کہ عام طور پر گندے لوگ گندے لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ البتہ کوئی معافی تلافی کر لے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے، جو سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسا کرنا ایمان والوں پر حرام کیا گیا ہے۔ ایک مراد یہ جو زنا کا عمل ہے یہ ایمان والوں پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ زنا کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عفت اور پاک دامنی اور شرم و حیا کی حفاظت عطا فرمائے۔ اگلا بیان آ رہا ہے حد قذف کا، یعنی کسی پر تہمت لگائے کوئی زنا کی تو وہ 4 گواہ پیش کرے ورنہ سزا ہے 80 کوڑوں کی، یہ ذکر آ رہا ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ، اور جو لوگ تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر وہ اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو تم انہیں 80 کوڑے مارو۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرنا۔ واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ یہاں آپ غور فرمائیے، پاک دامن عورتوں کا ذکر آیا اور عام امور میں 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں،
کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا تو مراد زنا کی، 4 گواہ پیش کرو۔ ایک پاک دامن عورت کی آبرو کس قدر اہم ہے، الزام لگاتے ہو 4 گواہ پیش کرو۔ ویسے کوئی مرد پر بھی تہمت لگائے تو 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، لیکن عام طور پر خواتین کو ٹارگٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے، خاص عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ 4 گواہ پیش کرو۔ ایک عورت کی آبرو کو اللہ تعالیٰ اتنی اہمیت دیتا ہے، الزام لگاتے ہو 4 گواہ پیش کرو، اور اگر 4 گواہ پیش نہیں کرتے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور ایک اور سزا کیا ہے، آئندہ ان کی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ گواہی باکردار لوگوں کی قبول کی جاتی ہے، یہ تہمت لگانے والے تو جھوٹے ہیں، ان کی کوئی گواہی قبول نہ کی جائے، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اب غور فرمائیے گا، ہمارے یہاں تو کیا بازار گرم ہوتا ہے، جس کو چاہا کسی نے الزام لگا دیا۔ یہ تو اسلامی شریعت نافذ نہیں ہے نا۔ اگر اسلامی شریعت نافذ ہو تو اسکینڈل کھڑا کرنے والے، الزام تراشی کرنے والے، تہمت لگانے والے، ان کو پیش کیا جائے گا، لاؤ 4 گواہ، نہیں تو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تم نے مذاق بنا رکھا ہے لوگوں کی عزت کو اچھالنے کو، آبرو کے ساتھ کھیلنے کو۔ یہ جو گھروں کے اندر، دوستوں کے اندر، کاروبار کے اندر، اسمارٹ فون کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر اور سیٹلائٹ چینلز کے اوپر، جس کو چاہا کسی کی پگڑی اچھال دی، جس کو چاہا کسی پہ اسکینڈل لگا دیا، جس پر چاہا کسی کی آبرو پر حملہ کر دیا، مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آبرو کی حفاظت کی بھی تعلیم عطا فرماتا ہے، تبھی تو ہم درد دل پیش کرتے ہیں۔ شریعت کی بات کرو، اپنی بات نہ کرو، اپنی عقل اور اپنے قانون اپنی مرضی کی بات نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی شریعت، اس کے حکم کے نفاذ کی بات کی جائے۔ ہاں الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سزا تو ملے گی بھائی، جو حدود ہے نا سزاؤں میں، جو فکسڈ سزائیں ہیں، چوری کے بارے میں ہے، ڈاکے کے بارے میں ہم نے پڑھا، یہاں پہ حد زنا کا ذکر آیا، اور یہاں پہ حد قذف کی بات آ رہی ہے، یہ سزائیں تو لاگو ہوں گی۔ ہاں جس نے توبہ کر لی وہ آخرت کی پکڑ سے اور سزا سے بچ جائے گا۔ فَأَصْلَحُوا، اور جس نے اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب ایک خاص معاملہ آ رہا ہے جس کو لعان کا معاملہ کہتے ہیں، لعنت بھیجنا۔ وہ کیا معاملہ ہے؟ اگر کسی شخص نے معاذ اللہ اپنی بیوی کو ہی کسی برے عمل میں ملوث پایا، تو اب وہ 4 گواہ تو بڑی دور کی بات ہو جائے گی اس کے لیے، وہ تو رہنا گوارا نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ 4 مرتبہ قسم اٹھانے کا حکم دیتا ہے۔ قسم اتنا بڑا معاملہ، اللہ تعالیٰ کی قسم کا معاملہ اتنا اہم معاملہ کہ 4 گواہ اب اگر یہ نہیں لا سکے گا تو فطری طور پر تو یہ پسند نہیں کرے گا ایسی خاتون کے ساتھ رہنے کو، تو کیسے معاملہ نمٹایا جائے؟ 4 گواہوں کی جگہ 4 مرتبہ لعنت کرنے کا ذکر آ رہا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے کوئی گواہ نہ ہوں، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ 4 مرتبہ گواہی دے، انہ لمن الصادقین، کہ یہ شخص جو شوہر ہے وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ 4 گواہ نہیں تو 4 مرتبہ قسم اٹھاؤ۔ ہم نے قسم کو کتنا عام سا معاملہ بنا لیا، گلی نکڑ پہ چوراہے پہ بیٹھ کے اللہ کی قسمیں کھا کے 2 نمبر کا مال 1 نمبر کا بتا کر بیچ رہے ہوتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھا کے دوسروں کا جھوٹا یقین حاصل اور اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی تو نحوستیں آ گئیں، تبھی تو برکتیں ختم ہو گئیں، تبھی تو بیماریاں بڑھ گئیں، تبھی تو مصائب بڑھ گئے، تبھی تو نفسیاتی امراض بڑھ گئے۔ یہ بے برکتی انہی وجہ سے تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے، معاذ اللہ۔ اس قدر اہم بات، یہ 4 گواہ تو لا نہیں سکے گا، لیکن اب گوارا بھی نہیں کرے گا ایسی خاتون کے ساتھ نباہ کا معاملہ کر سکے، تو 4 مرتبہ قسم اٹھائے کہ یہ سچوں میں سے ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ اس بات کی قسم اٹھائے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت کوئی ہلکی بات ہے؟ رحمت سے دوری کا معاملہ، استغفر اللہ، کس قدر جو ہے وہ بدنصیبی کی بات ہے۔ تو 5ویں قسم اٹھائے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔ یہ تو ہوا شوہر کے تعلق سے۔ اچھا، بیوی کو بھی ایک آپشن دیا گیا، این ممکن ہے کسی گراوٹ کی سطح پر ایسا شخص آ گیا ہو کہ وہ اس طرح کا معاملہ کر رہا ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، تو عورت کو بھی ایک آپشن دیا گیا، وَيَدْرَهُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اس عورت سے سزا ٹل جائے گی، ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ گواہی دے 4 مرتبہ کہ انہ لمن الکاذبین، کہ یہ شخص جھوٹوں میں سے ہے۔ سزا ٹل جائے گی اس پر سے اگر یہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر گواہی دے کہ یہ بے شک جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں مرتبہ یہ عورت قسم اٹھائے کہ اس عورت پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر تو یہ شخص سچوں میں سے ہے۔ اب کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟ اگر بیوی اقرار کر لے کہ ہاں اس نے زنا کا ارتکاب کیا تو اس پر زنا کی حد جاری کی جائے گی،
اور اگر شوہر اقرار کرے کہ اس سے جھوٹا الزام لگایا تو اس پر حد قذف لگے گی، 80 کوڑوں والی الزام لگایا نا، تہمت لگا دی، اور وہ بھی قسمیں کھا رہا ہے، یہ بھی قسمیں کھا رہی ہے، تو پھر معاملہ بالآخر کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں طے ہوگا۔ سارے معاملات دنیا میں تو ختم نہیں ہو جائیں گے نا، فیصلے تو سارے دنیا میں نہیں ہونے، بالآخر اللہ تعالیٰ کی عدالت۔ اور جب اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسمیں اٹھائی ہوں، استغفر اللہ، تو سوچی کس قدر بڑا بھاری معاملہ ہوگا۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا فرما رہا ہے، خاص زوجین کے درمیان معاملہ کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو ملوث پایا تو کیسے معاملے کو ختم کیا جائے۔ یہ ہمارے معاشرے ہیں جہاں اللہ کا نام اور اللہ کی قسم اٹھانے کو ہم نے بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھ رکھا ہے۔ مسلم معاشرے جہاں ایمان والوں کو تربیت کے مراحل سے گزرنے کا موقع ملے، اس پورے سینیریو کو بھی ذہن میں رکھیں تو ہر تعلیم میرے اور آپ کے رب کی بالکل پرفیکٹ ہے اور ہمارے ہی بھلے کے لیے ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور ہاں اب اگر وہ نہ بیوی اقرار کرتی ہے نہ شوہر کہتا ہے کہ میں نے تو سچ بولا ہے، تو پھر ان دونوں میں جدائی کا معاملہ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک فیصلہ دنیا کا، باقی جو جھوٹا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ اس کی پکڑ ہوگی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایک مراد مشکل حل نہ ہوتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب توبہ قبول فرمانے والا، حکمت والا ہے۔ یہ پہلا رکوع سورہ نور کا مکمل ہوا۔ اگلے دو رکوع یہ واقع افک کے حوالے سے، امت کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے جب ان پر معاذ اللہ تہمت لگائی گئی، اس کا اللہ تعالیٰ نے ازالہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عفت و پاک دامنی کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائیں۔ سن 6 ہجری ہی کا واقعہ ہے، ایک غزوے سے واپسی کا معاملہ ہو رہا تھا اور اس غزوے کے واپسی کے معاملے کے موقع پر کسی جگہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہودج میں ہوتی تھی، 4 افراد اس کو اٹھایا کرتے تھے، وہ کہیں قضاء حاجت کے لیے گئیں اور قافلہ چل پڑا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے اس دور میں طریقہ ہوتا تھا، کسی ایک شخص کو چھوڑا جاتا تھا کہ کوئی دیکھ لے کسی کا سامان رہ گیا یا کوئی چیز رہ گئی، کوئی بندہ رہ گیا تو اس کو لے کر وہ قافلے کے ساتھ آ کر مل جائے۔ اما عائشہ واپس تشریف لائیں تو بہر قافلہ تو جا چکا تھا، وہ انتظار میں بیٹھی رہی۔ صفوان بن معطل وہاں پر تشریف لائے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اما عائشہ، بخاری شریف کی روایت میں بھی ذکر آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے کو پورے نقاب سے جو ہے پوشیدہ رکھا، اس کے بعد وہ لے کر جو ہے وہ ان کو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر قافلے میں جا ملے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اور کچھ اور لوگوں کی زبان پر بھی اس طرح کی بات آئی کہ امت کی ماں رضی اللہ تعالی عنہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی۔ اللہ اکبر! اس پر اللہ تعالیٰ نے ہدایات اور رہنمائی عطا فرمائی، منافقین کا پول بھی کھلا ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایات بھی عطا فرمائی گئیں۔ امت کی ماں کی عفت اور پاک دامنی کا اعلان وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے، اور اس کے ذیل میں معاشرت کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات عطا ہو رہی ہیں۔ ارشاد ہوا، سورۃ نور کی آیت نمبر 11 ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جو لوگ تم میں سے بڑا بہتان لائے وہ تمہیں میں سے ایک جماعت، کلمہ گو تو تھے، کچھ منافقین بھی تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، ان کی زبان پر یہ بات آئی ہے۔ لا تحسبوا شرا لکم، تم اس سے اپنے لیے برا گمان نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس سے بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی، منافقین کا پول بھی کھل جائے گا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بلند بھی واضح ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالی معاشرت کے حوالے سے اہم ہدایات ایمان والوں کو عطا فرما رہا ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر آدمی کے لیے جتنا اس نے کیا اتنا ہی وبال ہوگا گناہ کا۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جس سے اس کا بڑا طوفان اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف جو منافقین کا سردار تھا۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، جب تم نے وہ بہتان کی بات سنی تو کیوں نہ گمان کیا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان۔ اللہ اکبر! امت کی ماں کا معاملہ آ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ عام ایمان والوں کے بارے میں بھی ایمان والوں کا رویہ نیک گمان کا ہونا چاہیے۔ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور امت کی ماں ہیں۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور کیوں نہ انہوں نے کہا یہ تو واضح طور پر بہتان کا معاملہ ہے۔ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، وہ کیوں نہیں لے کر آئے اس پر 4 گواہ۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، پس جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا
والآخرہ، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو جس معاملے میں تم پڑ گئے تھے اس میں تم پر ضرور بڑا عذاب آ جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ فرمایا ہے، اور سلسلہ انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کا بھی رہے گا جاری۔ آج کا مطالعہ یہیں ہم روکتے ہیں اور اختتام پر دعا کا اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہماری بیویوں، ہماری اولاد کی، ہمارے بھائیوں، ہماری بہنوں کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے بڑوں چھوٹوں کی، سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اے اللہ سب کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم کمزور پریشان ہیں، اے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ پورا عالم اس کرونا وائرس کی وجہ سے، اس وبا سے اللہ پریشان ہے، اے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اے اللہ تو فرماتا ہے کن اور فیکون کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اے اللہ اس وبا کو دور کر دے، اے اللہ امن عطا فرما دے، اے اللہ عافیت عطا فرما دے، اے اللہ سلامتی عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ روز قیامت نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں ان کا ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔